کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں اور تورن ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ سالوں تک دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آخر اللہ کس وقت دعا کو انسٹنٹلی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو دعا کا سیکرٹ بتانے والی ہوں، جو اگر آپ سمجھ گئے تو شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ سو کیپ واچنگ ٹل دی اینڈ بیکاز دا لاسٹ پوائنٹ از دا موسٹ پاورفل ون۔ دعا کی طاقت۔ اسلام میں دعا صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ کنیکشن ود اللہ ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مقصد ہے، مطلب دعا صرف مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اللہ دعا قبول کرتا ہے تو پھر کچھ دعا ترنت کیوں قبول ہوتی ہے اور کچھ دیر سے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں دعا کے سیکرٹ سمجھنے ہوں گے۔ سیکرٹ نمبر 1، جب دل سچ میں ٹوٹ جائے۔ سب سے پہلا وقت جب اللہ دعا ترنت قبول کرتا ہے وہ ہے جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، بیکاز اللہ loves a broken heart calling him۔ کبھی کبھی اللہ ہماری مشکلیں اس لیے بڑھاتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ آئے۔ سیکرٹ نمبر 2، تہجد کا وقت۔ اب دوسرا وقت جو دعا قبول ہونے کا گولڈن ٹائم ہے، اور وہ ہے تہجد کا وقت۔ رات کا وہ حصہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اٹھ کر اللہ سے بات کرتے ہو۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر رات آخری حصے میں اسباد دنیا پر نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ Imagine this, the king of universe is asking you to ask him۔ لیکن زیادہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ سیکرٹ نمبر 3، سجدے میں۔ تیسرا پاورفل مومنٹ جب دعا ترنت قبول ہو سکتی ہے وہ ہے سجدہ۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ میں صرف تسبیح ہی نہیں بلکہ اپنی پرسنل دعا بھی مانگو، اللہ سے بات کرو، بیکاز اللہ loves when his servant talks to him۔ سیکرٹ نمبر 4، جب کسی مظلوم کی دعا ہو۔ اسلام میں ایک اور دعا ہے جو اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، اور وہ ہے مظلوم کی دعا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس دعا کو سیدھا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ایک دعا آپ کی زندگی بدل دے۔ سیکرٹ نمبر 5، رمضان اور جمعہ کا وقت۔ اسلام میں کچھ اسپیشل ٹائمنگز بھی ہیں جب دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ، افطار کا وقت، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی، اذان اور اقامت کے درمیان۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسمارٹ بلیور وہ ہوتا ہے جو ان مومنٹ کو مس نہیں کرتا۔ سیکرٹ نمبر 6، جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہو۔ یہ ایک ہڈن سیکرٹ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور تمہیں بھی یہی ملے۔ دیٹ مینس جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو اللہ آپ کی دعا بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس لیے کبھی صرف اپنے لیے مت مانگو، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو۔ امپورٹنٹ ریالٹی، لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے، کبھی کبھی اللہ دعا ترنت قبول نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا ریجیکٹ ہو گئی۔ اسلام کے اسکالرز کہتے ہیں اللہ دعا کو 3 طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے، جو مانگا وہ دے دیتا ہے، کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، یا اس کا اجر آخرت کے لیے سیو کرتا ہے۔ سو نو دعا از ایور ویسٹ۔ سو آج سے جب بھی دعا کرو صرف لفظوں سے نہیں، دل سے کرو۔ اللہ کو اپنی پرابلمز بتاؤ، رونا آئے تو رو لو، بیکاز سم ٹائم ٹیئرز آر دا موسٹ پاورفل دعا۔ اور یاد رکھو، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائے تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے ایک دعا مانگ سکتے جو ترنت قبول ہو جائے تو وہ دعا کیا ہوگی؟ کامنٹ میں ضرور لکھنا، شاید کوئی اور بھی آمین کہہ دے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔